السلام علیکم پیارے دوستو۔ خواجہ غریب نواز جب نئے اجمیر شریف میں آئے تو ایک خیمہ لگایا۔ خواجہ غریب نواز کے خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر شریف سے باہر گیا ہوا تھا پڑھائی کرنے کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اس کا اور وہ وہاں سے گزرا تو خواجہ غریب نواز کے خیمے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ نوجوان فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً ہی وہ ہندو لڑکا گھر جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے، یہ مسلمانوں کے گرو کیوں روتے ہیں؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں عصر سے مغرب کے وقت، یہ روتا رہتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اسی سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا اور کہا، یا بابا، میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں اکثر عصر سے مغرب کے وقت اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے۔ آپ کو تو محبت ہے، کیا محبت میں بھی کوئی انسان روتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا، ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجیے۔ غریب نواز نے کہا، تو بھی رونا چاہتا ہے؟ کہا، ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے کہا، ٹھیک ہے، اس کے لیے دو شرط ہے، پہلی کہ تو مسلمان ہو جا اور دوسری کہ تو میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا، میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ پھر وہ نوجوان ماں کے پاس گیا اور کہا، ماں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ خواجہ غریب نواز کا وہ مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا، اب تم سارا وقت میرے ساتھ گزارو گے۔ ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سیر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ اس طرح سے عادت ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، 3 دن تک مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب وہ گھر گیا، جو نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ میرے دل میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہیں پایا اور گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا، بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے، پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماں، تو
تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رو رہا ہوتا ہے، اس پر دقت آ رہی ہوتی ہے۔ ماں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ تو جا غریب نواز کے پاس اور ان سے کہنا اب مجھے وہ بلا لیں، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ تمہارا تعلق سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا رشتہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ روتا رہتا ہے، اسے واپس بلا لو۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ تیری خواہش تھی، تیری تمنا تھی، محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا اور کہا واپس چلی جا، اس سے کہہ دینا ابھی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں سے ابھی واپس نہ آئے۔ ماں جاتی ہے اور بیٹے کو بتاتی ہے اے میرے بیٹے، وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا ماں سن لے، اب اگر نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے، میرے مرید کو بتا دے اب یہ جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے غریب نواز، کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے کہ ماں کی آرزو ہے وہ مر جائے گا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جا اسے واپس بھیج دے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو دست دے رہے تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ فوراً غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ وہ میں نے کہا تھا نا، نگاہیں مست ملائی، میں بٹھا کے اٹھے جہاں، وہ بیٹھ گئے، میں قدا بنا کے اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں میں ملائی اور پوچھا اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کر گرا اور لپٹ گیا۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور وہ حیران ہو رہے تھے۔ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا تھا، سارے مرید رو رہے تھے، اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک عجیب و غریب منظر، خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا آج تجھے نیند نہیں آئی اور مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ سب مرید دیکھ رہے تھے، وہ مرید بھی رو رہا ہے، خواجہ غریب نواز کے آنکھوں میں بھی آنسو کی برسات ہو رہی ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کر کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کر کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کر کے روئیں، ایسا اہل دل ہو کہ فسانۂ محبت سنا کر روئے، وہ مجھے سنا کر روئے، میں اسے سنا کر روؤں۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کے لیے اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آپ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔